Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 42nd lecture. آج کے لیکچر کے اندر ہم ایک نئی چیز کا آغاز کریں گے. یہ نئی چیز ایسی چیز ہے کہ ہم اس کا آف اینڈ آن ذکر ضرور کرتے رہیں, بٹ essentially now we will devote 1 or 2 lectures and look at the implications of an issue which make evident the fact کہ بین الاقوامی سطح پر تعاون جو ہے, کوپریشن جو ہے, وہ لازمی ہو گئی ہے. بیکاز جس طرح کی دنیا کے پروڈکشن پروسیسز ہیں, جس طرح کے جو ہمارے ارد گرد نیچرل انوائرمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو اثر ہو رہا ہے ہماری ایگزسٹنس کا, اس کے لیے جو کانسیکوینسز ہیں, اس میں سے جو کانسیکوینسز نکلتے ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو اثرات ہیں, ان کو ہینڈل کرنے کے لیے اب ہم صرف ایک ٹیریٹری کے لحاظ سے, ایک ساورن کنٹری کے لحاظ سے نہیں سوچ سکتے. وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دا گلوب. وی ہیو ٹو, وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دی انوائرمنٹ, وی کین ناٹ talk about a particular region, a particular province, or a particular country. We have to talk essentially about the entire planet. So planet میں اگر ہم climate change کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم marine life کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پر hard and fast national boundaries نہیں drawn. And اگر بین الاقوامی سطح پر اگر ایکشن نہ لیا جائے تو things like global climate change, for example, or depletion of the ozone layer, they will cause problems for the entire Earth, for all the planets, for all the countries in the world, be they rich or poor. So essentially یہ concerns جو ہیں, یہ ایک سلوگن, اگر میں آپ کو ایک سلوگن استعمال کرتے ہوئے کہوں کہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایکٹ جو ہے وہ لوکلی کریں مگر سوچیں گلوبلی. یعنی کہ ایکٹ لوکلی اینڈ تھنک گلوبلی. سو یہ انوائرمنٹ کا جو ایشو ہے, یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ظاہر ہے اب ہم بین الاقوامی سطح پر تو دنیا کو ہلا تو نہیں سکتے. ایک بندہ یا ایک ملک بھی جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا نہیں سکتا, مگر وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنے رویے کو, اپنے جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کو درست کر لے. اور اب ہم جب تفصیل میں جا کر دیکھیں گے تو معاہدے جو بین الاقوامی سطح پر ہوتے ہیں وہ اسی نیچر کے ہوتے ہیں. آئی مین ایون اف یو آر تھنکنگ ایٹ دا لیول آف این انڈیویجول, تو یو کین ریئلائز دا فیکٹ کہ جس طرح پلاسٹک کے جو شاپنگ کے تھیلے ہوتے ہیں, جو ہر جگہ, اب تو آپ دیہی علاقے میں بھی جائیں, آپ کو ہر جگہ وہ تھیلے کیونکہ اتنے استعمال ہوتے ہیں, آپ کو ہر جگہ وہ نظر آئیں گے کہ وہ گرے ہوئے ہیں, فیلڈز میں گرے ہوئے ہیں, زمین پہ گرے ہوئے ہیں, پانی کی نالیوں میں گئے ہوئے ہیں. اب یہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہوتے. پلاسٹک ٹیکس ویری لانگ ٹو ڈیگریڈ ان ٹو دا انوائرمنٹ. کپڑا جو ہے وہ ایزیلی آرگینک ہوتا ہے تو وہ ڈیگریڈ کر جاتا ہے, ڈیزالو کر جاتا ہے ماحول میں, تو اس لیے اتنا اس کا برا اثر نہیں ہوتا. اب پلاسٹک جو ہے وہ کئی سینچریز کے لیے ویسا ہی رہے گا, وہ جو ہے وہ مٹی کے اندر مل نہیں جائے گا, ڈیزالو نہیں ہوئے گا. اینڈ یہ پلاسٹک کی تو ایک مثال ہے. اس طرح CFCs ہیں, کیمیکلز ہیں جن کا ماحول کے اوپر, ایٹماسفیئر کے اوپر اثر ہوتا ہے. سو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. ہم ان سارے مسائل کو آج ہم دیکھیں گے, اینڈ ہم ان کو نظریہ جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنز کا. تو ہم جب بات کریں گے ماحولیات کی تو ہم بات کریں گے بالخصوص بین الاقوامی تعاون کی. ایک طرف ہم دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر ایشو کیوں ہے, اور پھر ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے 10-20 سالوں میں, 30 سالوں میں ایک ایفرٹ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کنٹریز ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ریئلائز دیٹ دے نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دا انوائرمنٹ اکراس دا بارڈر. They need to cooperate and think of the earth as one single entity. And یہ ایک قسم کی ایک attractive force بھی ہے of bringing nations together to cooperate because they have no other choice. So that is why I thought it is important to use the example of the environment, not only because it is a very serious concern, but also because it allows us
given the topic of international relations, to take on one concrete example. اور اس کنکریٹ ایگزامپل کے تحت ہم دیکھیں گے کہ اب جس طرح دنیا ایڈوانس کر رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ ایسے حالات بنا رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر تعاون جو ہے وہ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. سو یہ ہم گلوبل انوائرمنٹ کا ایگزامپل لیں گے اور اس کے بارے میں ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے لحاظ سے ویریس سب تھیمز کو ڈسکس کریں گے. اب سب سے جو پہلی تھیم ہے جو آپ کو سیریسنس جو ہے سچویشن کی وہ واضح کر دے گی، وہ ہے لنک بٹوین دا انوائرمنٹ اینڈ پاپولیشن، کہ پاپولیشن جو ہے وہ کیسے کیسے بڑھ رہی ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے پھر ماحول کے اوپر. یہ ایک کامن سینس بات ہے، بٹ میں آپ کو تھوڑے سے اسٹیٹسٹیکل فگرز دے کر اور جو فیوچر پروجیکشنز ہیں بین الاقوامی سطح پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے. ٹوڈے there are over 6 billion people in the world, and by the end of 2025 the global population would be at least 8.5 billion. اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں کہ آبادی کتنی ہے تو آبادی ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہے، یکا یک آبادی جو ہے وہ گرو کرتی جا رہی ہے. آپ اگر اپنے ملک کی مثال لیں تو ہم 50 ملین سے کم کی آبادی کے ساتھ شروع ہوئے تھے، اینڈ آج ہماری آبادی جو ہے وہ 150 ملین سے زیادہ ہے. سو یہ جو پروجیکشنز ہیں اور یہ انکریزنگلی نظر آ رہا ہے دنیا میں کہ آبادی جو ہے ظاہر ہے اگر اب 4 فیملیز ہیں تو ان کے بچے جو ہیں لیٹس سے اگر 2 بچے ایک فیملی کرتی ہے تو 8 بچے ہوں گے. اگر 10 فیملیز ہیں اور وہ 2 بچے کر رہی ہیں تو 20 بچے ہوں گے، پھر ان کے آگے سے بچے ہوں گے. سو اکراس دا جنریشنز یہ پھر گروتھ ریٹ جو ہے یہ انکریز ہوتا جاتا ہے. اور جو ڈیموگرافکس یہ ایک باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، اسپیشلائزیشن ہے، ایکیڈیمک ڈسپلن ہے ڈیموگرافکس کا، جو پاپولیشن بیسڈ ایشوز کو اسٹڈی کرتا ہے. اور ڈیموگرافکس کا جو بین الاقوامی سطح پر اثر ہوتا ہے وہ بہت سیویئر ہے، سیریس ہے. مثال کے طور پہ اگر لیٹ سے ایک ملک کی 40% آبادی جو ہے وہ ریٹائر کی ایج جو ہے وہ کراس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس ملک کو پھر جو لوگ جو بوڑھے ہو رہے ہیں، ایلڈرلی لوگ ہیں، ان کے لیے ہیلتھ کا جو برڈن ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. ان کو ایک ملک کو پھر اس کی پروڈکٹیو کیپیسٹی میں جو ہے وہ اثر آئے گا کیونکہ 40% لوگ جو ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں رہ سکتے. سو پھر جتنی پروپورشن ورکنگ فورس میں ہوگی اس کو پوری باقی پاپولیشن کا اس پاپولیشن کا جو کام نہیں کرتی، جو بچے ہیں، جو ریٹائرڈ ہیں، اس کا برڈن اپنے شولڈرز پر لینا پڑے گا. تو یہ ڈیموگرافکس کے سوشیو اکنامک، پولیٹیکل بہت سے اثرات ہوتے ہیں. ہم جس اثر کو اپنے سامنے رکھ رہے ہیں وہ ماحول کا اثر ہے. اب ماحول کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہاں 6 بلین جو کہ ایز اٹ از اٹس سیریس پاپولیشن، آئی مین a century or 2 centuries ago they were parts of the world uninhabited, pristine. وہاں پر نیچرل ریسورسز آپ چاروں طرف دیکھتے تھے تو جنگلات ہی جنگلات تھے. اب یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ٹریول، بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے ایکسپلائٹیشن جو ہے نیچرل ریسورسز کی وہ آپ کو دنیا کے ہر کونے میں نظر آئے گی. سو اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ کیرینگ کیپیسٹی جو ہے ارتھ کی وہ اپنے لمٹس پر آنی شروع ہو گئی ہے. اینڈ وین وی ٹاک اباؤٹ اے پاپولیشن آف 6 بلین دس از sufficient for the kind of a planet we live on. But یہ ہے کہ this population is growing. اب ظاہر ہے پاپولیشن گرو کرے گی، ساتھ پھر نیڈز گرو کریں گی، ایجوکیشن نیڈز، ہیلتھ نیڈز، فوڈ انٹیک کی نیڈز. فوڈ کی انٹیک کی وجہ سے جنگلات جو ہیں ان کو کاٹنا پڑے گا، فرنیچر چاہیے ہوگا، کپڑے چاہیے ہوں گے، ساتھ پروڈکشن پروسیسز کے اوپر برڈن بڑھے گا. there will be more mouths to feed. So a lot of the pressures that are felt on governments, felt within countries, or even felt within individual households are tied to the idea of population.
سو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن جو ہے وہ پاپولیشن کا ڈائریکٹ برڈن جو ہے وہ ماحول کے اوپر ہوتا ہے, سیاست پر بھی ہوتا ہے, انڈیویجول ہاؤس پر بھی ہوتا ہے, مگر ماحول پر جو برڈن ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ماحول ہی ہے جس کی مینیپولیشن سے پروڈکشن کی جاتی ہے. اینڈ اگر وہ مینیپولیشن حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر ماحول ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ ماحول کو ایک بار جب وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریجوونیٹ کرنا آسان بات نہیں ہے. سو یہ اب ہم اس کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اوپر مزید ہم غور سے نظر ڈالیں گے. ابھی آپ صرف اگر ایک بیسک اسٹیٹسٹک دیکھیں کہ 6 بلین سے زائد پاپولیشن ہے ملک کی, دنیا کی. سو یہ پاپولیشن جو ہے یہ کم نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے. اندازوں کے مطابق 2025 تک, وچ از ناٹ دیٹ فار اوے, اب تک جو ہے پاپولیشن وہ 8.5 بلین ہو گئی ہوگی دنیا کی. سو یہ پریشر ماحول کے اوپر بڑھتا جائے گا. یہ سب سے پہلی چیز ہے when we look at the link between population and environment. The bulk of population growth is projected to be in the developing world. اب ایک اور جو سچویشن, جو سینیریو ڈیموگرافکس کے لحاظ سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو دیکھیں بائی اینڈ لارج دا انٹائر ورلڈ, اینڈ وی سی کہ جی پاپولیشن کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ کہاں ہے, کن ممالک میں ہے, تو یہ نظر آتا ہے کہ جی ان ممالک میں ہے جو آگے ہی غریب ہیں, جو آگے ہی اپنے عوام کو مشکل سے بیسک سروسز بھی نہیں فراہم کر سکتے, جہاں آگے ہی اتنے اسکول نہیں ہیں, اتنے ہسپتال نہیں ہیں, اتنا سوشل سروسز کا نیٹ ورک نہیں ہے, وہاں پر دھڑا دھڑ جو ہے وہ آبادی اور بڑھتی جا رہی ہے. وہ افریقہ کے ممالک ہیں, وہ ایشیا کے ممالک ہیں, وہ ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں, اور جو انڈسٹریلائزڈ, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ, ریچر کنٹریز ہیں وہاں پر پاپولیشن گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے. سو یہ ایک قسم کی آئرنی جو ہے یہ نظر آتی ہے کہ تعداد جو ہے وہ ان ممالک میں زیادہ ہے جن کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ وہ اس تعداد کو کا خیال رکھ سکیں اور ان کو یوٹیلائز کر سکیں, ہیومن پوٹینشیل کو ان کے. اور وہ ممالک جو یہ کام کر سکتے ہیں وہاں پر تعداد جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے. سو یہ ایک گلوبل پاپولیشن جو سینیریو ہے وہ کچھ ایسا ہے. The link between population growth and environmental degradation is complex, as reflected in several competing theories. However, a larger population generally translates into greater demands on the Earth's resources. اب اگر آپ کوئی ڈیموگرافکس کی اسٹڈیز کو دیکھیں تو آپ کا سر گھوم جائے گا, اتنی کنٹینڈنگ تھیریز ہیں. آئی مین یو ول ہیو اسکالرز آلسو آرگیوئنگ کہ جی بیسکلی جتنے انسان ہیں وہ ایک ملک کی اکنامک گروتھ کے لیے اچھے ہیں, اس سے ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ بڑھتی ہیں, اور ہیومن ریسورسز جب بڑھیں گی تو ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. یہ تو میں نے آپ کو اکنامک آرگیومنٹ دے دی ہے فار گریٹر پاپولیشن سائز. The other side of this economic argument is کہ جی بیسکلی جتنے لوگ ہوں گے اور اسٹیٹ کے پاس کم وسائل ہوں گے اتنا پریشر پڑے گا. اب اسی طرح انوائرمنٹ کے لحاظ سے بھی مختلف قسم کی اسٹڈیز کی جاتی ہیں. کئی جو بالخصوص بگ بزنسز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی بین الاقوامی سطح پر اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انوائرمنٹل گلوبل پیٹرنز جو ہیں ویدر کے وہ بدلتے جاتے ہیں. وہ سائیکلز میں 100 سال 2 سال کی سائیکلز میں جو ہیں وہ بدلتے جاتے ہیں, تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ جی گرمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یا سردی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے, طوفان جو ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں, یہ ہمارے کیمیکلز وغیرہ, ہمارے جو پروڈکشن پروسیسز کے کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ویسے ہی ماحول کے چینجنگ پیٹرنز ہیں. اینڈ اس طرح کی ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہے. اس طرح کی ریسرچ کرنے کے لیے مثال کے طور پر آرٹک جو ایریا ہے جہاں پر بہت زیادہ آئس ہے,
وہاں پر ڈگنگ کر کے دیکھتے ہیں کہ جی جو ایئر ببلز ٹریپڈ ہیں اور وہ صدیوں سے ٹریپڈ ہیں ان کو پھر نکال کے ایئر کی کمپوزیشن کو چیک کیا جاتا ہے. سو یہ کافی پیچیدگیوں والے کام ہیں, اینڈ بلیک اینڈ وائٹ ون کین ناٹ سے کہ جی کیا گلوبلائزیشن کے جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کا کیا اثر ہے, ماحولیات کا کیا اثر ہے, پاپولیشن کا کیا اثر ہے دنیا پہ. I mean, these are not easy things to discover. So, given this confusion, given this controversy, then you have different theories. پھر آپ کو ایک طرف جو ہیں وہ آپ کو اکانومسٹ آرگیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی اگر پاپولیشن زیادہ ہو تو اچھی بات ہے, غریب ملک کے لیے اچھی بات ہے, ان کی ہیومن ریسورسز بڑھیں گی. دوسری طرف آپ کو مختلف اور اکانومسٹ جو ہیں جن کا اور نظریہ ہے وہ آرگیو کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ نہیں جی زیادہ لوگ ہوں گے تو وہ اسٹیٹ کے اوپر پریشر پڑے گا, بہتر ہے کہ سسٹینیبل گروتھ ہی ہو. پھر آپ کو ماحولیات کے لحاظ سے بگ بزنسز جو کہ جن کا کام ہی ہے ٹو ایکسپلوئٹ دی انوائرمنٹ, ایکسپلوئٹیشن آف دی انوائرمنٹ ٹیکس پلیس ان مینی فارمز. مثال کے طور پہ جو پروڈکشن پروسیسز ہیں ان کے تحت ماحولیات, لیٹس سے ایفلوئنٹس جو ہیں, اگر کوئی پیپر یا ٹیکسٹائلز کی کوئی اگر کوئی مل چلا رہا ہے تو اس کے اندر کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ان کو پھر ڈمپ کیسے کیا جائے, کہاں کیا جائے, اگر پانی میں انٹریٹڈ پھینک دیا جائے تو اس کا پھر کیا اثر ہوگا. تو یہ پیچیدگیاں جو ہیں پھر دیز آر اگین دین ٹائڈ ٹو دی آئیڈیا آف پاپولیشن, کہ ظاہر ہے جتنے لوگ ہوں گے اتنا کپڑا چاہیے ہوگا, اور جتنے لوگ ہوں گے اتنی مختلف قسم کی کنزیومر ریکوائرمنٹس ہوں گی, ان کو میٹ کرنے کے لیے پھر بگ بزنس جو ہے وہ اور انویسٹمنٹ کرے گی. سو اٹ از گڈ فار بگ بزنس, سو دیٹس وائی بگ بزنس ول آرگیو دیٹ پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ فائن ہے. سو یہ آپ کو کانٹرڈکشنز جو ہیں وہ نظر آئیں گی, مگر اس کے باوجود ایک قسم کی کامن سینس کی جو بات ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ اس کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پھر دنیا کے اوپر, دنیا کے جو نیچرل باقی جو ماحول ہے ہماری دنیا میں اس کے اوپر ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی, کم نہیں ہوگی. اب یہ کہنا کہ اس کا اثر کیا ہوگا, دیٹ از ٹرکی ٹو ڈسکور. ابھی تک اس کے اوپر بحث چل رہی ہے, ریسرچ ہو رہی ہے, بٹ بائی اینڈ لارج ظاہر ہے اگر ایک انسان ہے تو وہ 2 روٹیاں کھائے گا, اگر 10 انسان ہیں تو ان کو 20 روٹیاں چاہیے. سو دس ہیز سم کامن سینس اپیل. سو آہستہ آہستہ اب ایک ہمیں لنک جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے بٹوین پاپولیشن اینڈ environment. And one can say that as the population increases, so does the pressure on the environment. Population size that exceeds local carrying capacity of the ecosystems can cause soil depletion, deforestation and desertification. اب پاپولیشن سائز جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایکو سسٹم کے اوپر جو ماحول ایک نظام بنا ہوا ہے, کیونکہ ہمارے علاوہ دیکھیں انسان جو ہیں ہم اپنے سسٹمز بناتے ہیں, ہم اپنے ادارے بناتے ہیں, ہم اپنے سیاسی ادارے بناتے ہیں, ہم اپنے سماجی ادارے بناتے ہیں, ہماری ولیجز ہوتی ہیں, سٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح ایک نظام جو ہے وہ ایکو سسٹم ماحول کا ایک نیچرل نظام بھی ہے. اگر آپ ایک فارسٹ کو دیکھیں, مینگروو فارسٹ کو دیکھیں تو اس کا اپنا نظام ہے. اگر آپ ایک رین فارسٹ کو دیکھیں اس کا اپنا نظام ہے. اب رین فارسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی تھک گروتھ ہوتی ہے, تھک گروتھ اس لیے ہوتی ہے کہ رین فارسٹ جو ہیں وہ وہاں پر بارش بہت ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے. اٹ از آئیڈیل کنڈیشن فار a lot of natural growth. یہ جو گرینری ہے وہ بہت جلدی اگتی ہے. سو جو ڈینس رین فارسٹ ہیں وہاں پر بہت زیادہ گرینری ہوتی ہے, اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایز اے ریزلٹ جو سورج کی شعاعیں ہیں وہ نیچے تک نہیں پہنچتی, کیونکہ اوپر کینپی بن جاتی ہے پتوں کی. تو جب وہ کینپی بن جاتی ہے تو پھر
جو نیچے پودے اگ رہے ہوتے ہیں ان کو اگر سورج کی شعائیں نہیں مل رہی ہوتی تو ان کو طاقت چاہیے ہوتی ہے. ان کو زیادہ طاقت جو ہے وہ ملتی ہے کمپوسٹ کی شکل میں. وہ جو اوپر کے درخت ہیں وہ اپنے پتے جو ہیں وہ اتنے زیادہ زمین پر پھینکتے ہیں کہ وہ پھر ایز اے فرٹیلائزر ایکٹ کرتے ہیں, اینڈ دے سپلیمنٹ دی انرجی دیٹ ادروائز وڈ ہیو بین کمنگ ان تھرو دا سن. اینڈ جب گرینری اتنی ہوتی ہے وہاں پر تو وہاں پر پھر جو باقی انسیکٹ ورائٹیز, اینیمل ورائٹیز جو ہیں وہ بے شمار ہوتی ہیں, فروٹ ورائٹیز. اینڈ ناؤ یہ تو ون کین اڈاپٹ اے سیلفش اسٹانس اینڈ سے کہ جی باقی کوئی لیونگ تھنگ ضروری نہیں ہے, بس انسان ہی ضروری ہے. تو اگر انسان اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے تو وی ہیو ٹو ریئلائز کہ کتنی میڈیسنز جو ہیں وہ ہم نے نیچرل پروڈکٹس کو مینیپولیٹ کر کے حاصل کی ہیں, کتنی ڈسکوریز جو ہیں انسانی وہ ہم نے اپنے نیچرل ماحول کو دے کر سیکھی ہیں. تو اگر یہ جو ہیں بیسکلی یہ ہمارے پاس اگر یہ را مٹیریلز ہی نہ ہوں تو انسان جو ہے وہ سفر کرے گا, انسان کی انوینشنز جو ہیں وہ سفر کریں گی. اینڈ وی آلسو نو مثال کے طور پہ کہ فارسٹ جو ہیں وہ دے ایکٹ ایز کاربن سنکس. جو انسان آپ کو پتا ہے ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے وہ آکسیجن اس کو چاہیے ہوتا ہے اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایگزیوٹ کرتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ جو پلانٹس ہیں وہ انہیل کر لیتے ہیں. سو یہ ایک قسم کا وہ پھر جو ایکسٹرا کاربن ہے جو کہ پھر ماحول کے اوپر اس کا نیگیٹو اثر ہو سکتا ہے وہ فارسٹ اس کو ابزارب کر لیتے ہیں. اب جب فارسٹ کٹ جاتے ہیں تو پھر وہ کاربن سنکس جو نیچرل ہمیں ماحول میں چاہیے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. سو یہ اثرات جو ہیں ایکو سسٹمز کے, اگر ایکو سسٹمز نہ ہو تو these are harmful impacts on human beings as well. So basically یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب پریشر پاپولیشن کا بڑھتا ہے, people need more places to live, people need to do business, people need firewood, people need to clear lands to cultivate food for crops. تو اس کی وجہ سے یہ جو فارسٹ کور ہے دنیا کا یہ ڈرامیٹکلی ڈکریز ہو رہا ہے as the population size is growing. So this is one thing. Then what happens is soil depletion. Soil depletion کس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہی soil کو soil needs time to rejuvenate. But اگر پریشر اتنا ہو and منافع کی تلاش میں جو لوگ جن کے پاس زمین ہے اس کے اوپر اندر وہ بار بار بیج ڈالتے جائیں, بار بار فرٹیلائزر ڈالتے جائیں کہ جی میکسیمم اس کے اندر سے ہم نکالیں ییلڈ, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ سوئل جو ہے وہ ڈپلیٹ ہو جاتی ہے. سوئل میں جو نیچرل رچنس ہوتی ہے, فرٹیلٹی ہوتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیفارسٹیشن کی ہم نے بات کر دی ہے. ایک اور مسئلہ ہے ڈیزرٹیفیکیشن کا, وہ بھی زمین بنجر ہونے کا ہے. ہم یہاں ہمارے ملک کے اندر واٹر لاگنگ جو ہے, سلینٹی جو ہے کہ نمک زمین پہ کے اوپر آ جاتا ہے. I mean these are real issues. They affect the lives of people, they affect the lives of farmers, they cause economic losses. And these are issues that are اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں ڈیموگرافکس کا ہاتھ جو ہے آپ کو وہ کلیئرلی ویزبلی نظر آئے گا, کیونکہ بیسکلی پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ پریشرز آن دا لینڈ جو ہیں وہ بھی بڑھتے گئے ہیں. گراؤنڈ واٹر کی جو ٹیبل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. سو بیسکلی نیچرل ماحول کے اندر, نیچرل ماحول میں بھی بہت ڈائیورسٹی ہے. یو سی دیٹ از وائی اٹ از سو ٹرکی, بیکاز جب ہم بات کرتے ہیں وی ٹرائی ٹو ڈرا لنک بٹوین پاپولیشن اینڈ دا نیچرل انوائرمنٹ, وی ہیو ٹو ریئلائز کہ نیچرل ماحول جو ہے وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہے. نیچرل ماحول میں بھی اپنے ٹرومیٹک ایونٹس ہو رہے ہیں, آندیاں آ رہی ہیں, طوفان آ رہے ہیں, تبدیلیاں, سیزنل پیٹرنز بدل رہے ہیں, ٹیمپریچر فلکچویشنز ہو رہی ہیں. اب اس کے اندر یہ پریڈکٹ کرنا کہ جی اس ماحول میں انسان کا کتنا ہاتھ ہے, انسان کے پروڈکشن پروسیسز کا کتنا ہاتھ ہے, دیٹ از ویری ٹرکی. یو سی, بیکاز یا تو ہونا کہ نیچر جو ہے وہ کمپلیٹلی اسٹیٹک ہے, تو دین وی کوڈ سے کہ جی اچھا ہاں واقعی یہ تبدیلی آئی ہے تو یہ تو انسان کی وجہ سے آئی ہے. اگر سچویشن اسٹیبل ویسے ہی نہیں ہے
تو اس کے اندر پریڈکٹ کرنا کہ جی انسان کا کیا ہاتھ ہے, دیٹ از ویری ٹرکی. اس میں پھر اب وہ سائنسی طریقے ہیں کہ ایک کنٹرولڈ سیمپل لینا, ایک افیکٹڈ سیمپل لینا جو کہ سملر ماحول ہیں اور ایک جگہ پر انسانی انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے, پھر ان کے کراس کمپیریزنس کرنا. یہ بحث جو ہیں یہ چلتے رہتے ہیں اور یہ پیچیدہ بحث ہیں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بالخصوص انوائرمنٹ میں, انوائرمنٹ کے ایشوز میں, تو یو کین لک ان ٹو دیز آن یور اون. I will now try to come back to the idea of population and the environment again, and then draw links of the population and environmental concerns with the issue of international relations. Agriculture demands have raised important environmental concerns. اب یہی ایگریکلچر کی ہم نے بات کی تھی کہ جی ایگریکلچر جو ہے اس کی ڈیمانڈ کیوں بڑھ رہی ہے؟ پاپولیشن کی وجہ سے. پاپولیشن جتنی ہوگی دنیا میں اتنا دیر بی ماؤتھس ٹو فیڈ. ان ماؤتھس کو فیڈ کرنے کے لیے ایگریکلچرل ییلڈ جو ہے وہ زیادہ انکریز کرنی پڑے گی. لینڈ جو ہے وہ ایک گیون اماؤنٹ آف لینڈ ہے, اس میں سے زیادہ ییلڈ نکالنے کے لیے پیسٹیسائڈ یوز کرنا پڑے گا, اس کا زمین کے سوئل کے اوپر اثر ہوگا اینڈ نتیجتاً ماحول کے اوپر ہوگا. Irrigated croplands for food production is being eroded by waterlogging and made less productive by salinization. یہ میں آپ سے بات پہلے کر چکا ہوں, سیم اور تھور کی یہ بات ہے. ہمارے علاقوں میں جہاں پر کاشتکاری ہوتی ہے وہاں پر یہ ایشوز امپورٹنٹ ہیں. اب یہ بیسکلی جو ایشوز ہیں یہ آپ کو دنیا میں اور علاقوں میں بھی نظر آئیں گے. یو سی اے لنک between these issues and the environment and the population. And the interesting thing to note is کہ جیسے population جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ ماحول کو اس طرح متاثر کر رہی ہے کہ ماحول کی جو ایک کیرینگ کیپیسٹی ہے, جو ییلڈ کی کیپیسٹی ہے, وہ بڑھنے کے بجائے کم ہوتی جا رہی ہے. I mean یا تو ہوتا ہے نا کہ population جو ہے وہ ایسے طریقے استعمال کر رہی ہے کہ ٹیکنالوجی اس طرح کی بن رہی ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ہو رہی ہے ان چیزوں کی, تو پھر تو دے وڈ بی نو فیئر. بٹ ایونچولی ان دا لارجر سینیریو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو ایک گیون کیپیسٹی تھی دنیا کی وہ ان پروسیسز کے ذریعے کم ہو رہی ہے, کیونکہ جو علاقہ بنجر ہو جاتا ہے سیلینائزیشن کی وجہ سے, وہاں پر کاشتکاری پھر تو نہیں ہو سکتی. اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم for that land to be revived. And technology بھی جو ہماری ہے, ہم جو استعمال دنیا میں کرتے ہیں, اس کا زیادہ تر جو ہے اثر نیگیٹو ہوتا ہے نیچرل ماحول پر بجائے کہ پازیٹیو. So one wonders, I mean, if human beings will develop a capacity that will enable us to manage the environment more sustainably. اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. I mean, you even have for example, these huge companies, energy companies, which are trying to find more sustainable ways of producing energy, of using solar energy, of using hydro energy, of tapping in wind energy. اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں ان کے اوپر کام ہو رہا ہے, مگر ابھی تک جو ہے ٹیکنالوجی اس سطح پر نہیں پہنچی کہ وہ ماحول کو جو ہے ڈیمیج نہ کرے. So that is why there is a concern کہ ماحول جو ہے وہ پاپولیشن کے انکریز سے انسسٹینبلی خراب ہو رہا ہے. اب ہم ذرا اس کے اوپر انٹرنیشنل ریلیشنز کا فوکس لے کے آئیں گے, اور وہ فوکس جو ہے وہ بیسکلی ہمیں ایسے نظر آئے گا کہ ماحول جو ہے وہ ایک گلوبل کنسرن ہے. It does not concern country A, country B. It does not only concern a poor country or a rich country. It does not only concern an African country or an Asian country. It concerns the entire globe, the entire planet. Planet Earth جو ہے وہ پورے کا پورا متاثر ہو رہا ہے ماحول کی وجہ سے. Which is why then obviously بین الاقوامی جو تعلقات ہیں وہی ایک ہمارے پاس چینل ہے جس کے ذریعے ہم ماحول کو جو خطرات ہیں اس سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک ملک جو ہے اگر وہ بالکل پرفیکٹ ماڈل بھی فالو کرے, سسٹینیبل ماڈل فالو کرے, تو باقی ممالک اگر گند مچاتے رہیں تو نتھنگ ول ہیپن. ماحول دنیا کا ڈیگریڈ ہی کرتا جائے گا.
So that is why international cooperation is required. That is why we can say and look at this idea from the lens of the international relations perspective. اور ہم بین الاقوامی سطح پر پھر ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ جی انٹرنیشنل ریلیشنز کیوں ضروری ہے, اس کے کیا فائدے ہیں. سو ماحول کو کا خیال رکھنا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے IR کا. Scientists and environmentalists have convinced global leaders that environmental protection is a global concern, dealing with which is beyond the scope of national governments. اب بیسکلی اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو سائنسدان ریسرچرز جو ہیں انہوں نے اپنی حکومتوں کو یہ کم از کم اعتراف کروا دیا ہے کہ جی جو پریشرز ہیں زمین کے اوپر, فریش واٹر کے اوپر, مطلب اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بلین سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس سیف ڈرنکنگ واٹر ہی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. وہ ان کی غربت ایسی ہے, ان کے ارد گرد کے ماحول جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں, کنٹامنیٹ ہو چکے ہیں کہ ان کو صاف پانی نہیں ملتا پینے کا. ایک نلکے کے اوپر 20-20 لوگ جو ہیں وہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. انفراسٹرکچر ایسا نہیں ہے کہ ان کو صاف ایکسیس ٹو واٹر جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے. تو اب ہر کوئی تو جا کے منرل واٹر تو نہیں خرید سکتا. تو دس از اے جینیوئن اینڈ اے سیریس کنسرن. آئی مین یو کین امیجن کہ دنیا میں اگر یہ حال ہو گیا ہے تو یہ ایشو جو ہے یہ نان سیریس ایشو نہیں ہے. سو ریسرچرز نے جو انوائرمنٹل گروپس ہیں دنیا میں انہوں نے یہ اب اسٹیٹ لیڈرز کو بھی, سیاسی لیڈرز کو بھی یہ چیز جو ہے وہ واضح کر دی ہے کہ جی دیز آر ویری سیریس ایشوز. آلسو دیر از اے ریئلائزیشن کہ جی جہاں پر غربت ہے, جہاں پر ترقی کی تلاش ہے, تو وہ ممالک جو ہیں وہ زیادہ تر انہی طریقوں سے ترقی اور خوشحالی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح امیر ممالک نے کی. امیر ممالک کے اگر آپ حال کو بھی دیکھیں تو وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی کو ایسا نہیں بنا سکے کہ ماحول کو فرق نہ پڑے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے اس کہ ترقی جو ہے, معاشی ترقی جو ہے وہ ماحول کے کاسٹ پہ آتی ہے. اور ابھی تو دنیا میں اتنی بھوک ہے, اتنی غربت ہے, اتنی ڈپریویشن ہے کہ کنٹریز آر اسٹرائیونگ, دے ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ اکنامک گروتھ کریں, وہ پیسہ کسی طرح کمائیں, چاہے ان کو جنگل کاٹنے پڑ رہے ہیں, چاہے ان کو کاشتکاری میں کیمیکلز استعمال کرنے پڑ رہے ہیں. ان کو زیادہ فکر ماحول کا نہیں ہے جس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں مگر 20-30-40 سالوں بعد اور بھی سیریس ہو جائیں گے. تو بیسکلی ممالک جو ہیں وہ اپنی جابز کے لاس سے ڈرتے ہوئے, بگ بزنس کنسرن سے ڈرتے ہوئے وہ ماحول کے اثرات کو اگنور کر دیتے ہیں. اور ویسے ہی نیچر میں اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ بالخصوص اسپیسیفکلی پن پوائنٹ کرنا کہ جی کون سی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے از ویری ڈیفیکلٹ. کوئی امیجیٹلی اثر تو نہیں نظر آتا. سو وہ بین الاقوامی سطح پر اگر آپ دیکھیں تو ون کین ریئلائز کہ جی واقعی ہی اب انوائرمنٹ جو ہے یہ پرابلم بن گیا ہے. اب گروتھ جو ہے ہم جس طریقے کی گروتھ کر رہے ہیں وہ ماحول کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. اینڈ اگر ماحول جو ہے اگر وہ خراب ہو جائے گا تو پھر انسان کیا کرے گا. آئی مین یہ جو سوچ ہے, یہ جو ٹینشن ہے, یہ اب بین الاقوامی سطح پر لیڈرز کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. نیو انٹرنیشنل پیکٹس, کنونشنز اینڈ پروٹوکالز rooted in a common commitment to sustainable development are the right response. تو اب کیا کیا جائے اس کے لیے, کیا ہو سکتا ہے؟ ہم now we turn to the idea of international relations. we say کہ جی ماحول کو اگر آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے, سیف گارڈ کرنا ہے, بچانا ہے, تو اس کے لیے ایک ملک خود کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کو انٹرنیشنل پیکٹس, انٹرنیشنل معاہدوں کی ضرورت ہے, کنونشنز کی ضرورت ہے, پروٹوکولز کی ضرورت ہے. یہ سارے مختلف قسم کے انسٹرومنٹس ہیں, لیگل انسٹرومنٹس ہیں, بین الاقوامی سطح پر معاہدے اور تعاون کے انسٹرومنٹس ہیں, جن کے تحت
ممالک جو ہیں وہ ایک کمٹمنٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے ترقی کرنی ہے، مگر ایسی ترقی کرنی ہے کہ ماحول جو ہے وہ اس کو ہم بالکل اتنا یوز نہ کریں کہ وہ نیچرل ریسورس بیس ہی ڈپلیٹ ہو جائے. بین الاقوامی سطح پہ میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں سمپل سی ریگارڈنگ دس آئیڈیا آف ڈپلیشن. بین الاقوامی سطح پہ آپ کو نظر آئے گا کہ فشریز جو ہیں، جو بیسکلی مرین لائف جو ہے، جو فش انسان کھاتے ہیں، چاہے وہ ٹونا ہو گئی، سامن ہو گیا، بہت سے ممالک جو ہیں وہ بہت ہیویلی فش کو استعمال کرتے ہیں، ان کی خوراک کا حصہ ہے. بنگلہ دیش مثال کے طور پر، افریقن ممالک ہیں، بہت سے امیر ممالک جو ہیں وہاں پر بھی فش بہت کھائی جاتی ہے. جاپان ہے مثال کے طور پہ. اب بین الاقوامی سطح پر یہ ہے کہ جب میکنائزیشن آ گئی ہے، جب سی ٹرالرز جو ہیں وہ جب فشنگ کرتے ہیں تو ان کے فشنگ کے طریقے جو ہیں وہ بہت زیادہ انٹینسو ہیں. وہ نیٹس بھی جس طرح کے استعمال کرتے ہیں ان کو سکانے کی ضرورت نہیں ہے. پرانے زمانے میں تو وہ کاٹن کے نیٹس ہوتے تھے جن کو سکانا پڑتا تھا، جو ماحول کے لیے ویسے بھی وہ بایو ڈیگریڈیبل تھے، اگر وہ ٹوٹ کر زمین میں سمندر میں گر بھی جائیں تو وہ گل جاتے تھے پانی میں. مگر جو نائلون ہے وہ سنتھیٹک فائبر ہے، وہ گلتا نہیں ہے، وہ اس کو زیادہ اس کا خیال نہیں کرنا پڑتا، وہ آپ اس کو کانسٹنٹلی استعمال کر سکتے ہیں. سی ٹرالرز جو ہیں ان کی ڈیوٹیز کچھ ایسے لگی ہوتی ہیں کہ وہ 24 گھنٹے بھی فشنگ کر سکتی ہیں. اور ان نیٹس کے اندر اگر کو ٹونا کی تلاش ہے تو جو چھوٹی فش ہے وہ بھی اس کے اندر، کیونکہ اتنی انٹینسولی فشنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی فش جو ہے وہ ایکسٹرا کیچ ہو جاتی ہے جو پھر ضائع ہو جاتی ہے. سو بیسکلی اینڈ جو پاپولیشن اتنی گرو کر گئی ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے فش کرنے کا، میکنائزیشن فشنگ کی ہو گئی ہے. پھر پریشر ڈیمانڈ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیسکلی اب جو مرین لائف ہے اس کے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے کہ ڈپلیشن نظر آنی شروع ہو گئی ہے. پہلے اگر لیٹس سے in a certain part of the Arabian Sea or a certain part of the Mediterranean Sea اگر فشنگ ہو رہی ہوتی تھی تو I mean to give you a silly example، اگر 100 فش ہیں تو اس میں سے اگر 30 پکڑی جائیں گی تو بائی نیکسٹ سیزن وہ جو 70 رہ گئی ہوں گی وہ ملٹیپلائی ہو کر 140 150 پھر ہو جائیں گی، پھر ان میں سے 30-40 پکڑی جائیں گی and so on and so forth. مگر اب یہ ہو رہا ہے کہ 100 میں سے 70 فش جو ہے وہ پکڑی جائے گی، تو ان کی بائی نیکسٹ ایئر تعداد جو ہے وہ پھر 100 سے گھٹ کر 60 ہوئے گی، اور وہ تعداد پھر گھٹ کر مزید کم ہوئے گی. I mean this is a simplistic example but it is to show you کہ ایک طرف سسٹینیبل، اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان جو ہیں وہ سبزی بھی کھانا چھوڑ دیں اور مچھلی بھی کھانا چھوڑ دیں اور کوئی مطلب ترقی کے لیے کوئی کام ہی نہ کریں، بٹ دا فیکٹ از اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور اس کو پھر جتنا اس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو وہ پھر ڈیمیج جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر پین اینڈ سفرنگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر انسسٹینیبلٹی اور خطرات جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. سو ماحول کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اب ہم لوگ تو سوچتے ہی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں، مگر دیز آر ویری ریئلسٹک کنسرنس جو بین الاقوامی سطح پر اب جو اسکالرز ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو ان چیزوں کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے بیکاز دے ہیو ٹو لک ایٹ دا لارجر پکچر اینڈ دا ڈیمیج از آلریڈی ایویڈنٹ. اب نظر آ رہا ہے یہ ڈیمیج، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی دور اگلے 500 سال بعد ہونے والی بات نہیں ہے، یہ ابھی کی بات ہے. Today there are several hundred international environmental regimes. اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ انٹرنیشنل تعلقات کو دیکھیں تو اس میں آپ کو واقعی ہی ایک نہیں دو نہیں، you'll find many international agreements that exist on paper and some efforts have also been made to try and deal with the idea of environmental damage. نظر آ رہا ہے بالخصوص دنیا میں پچھلے 30-40 سالوں میں ایک قسم کی موومنٹ نظر آ رہی ہے کہ جی یہ جو ماحول ہے اس کو ہمیں اس کے مسئلے کو کامنلی
بین الاقوامی تعلقات کے ذریعے حل کرنا پڑے گا. سو ہمیں لوکلی بھی اگر ایکٹ کرنا ہے, وی نیڈ ٹو تھنک آف دا انٹائر ارتھ. کنٹریز نیڈ ٹو کوآپریٹ ٹو بیسکلی ڈیل ود the pressures of population and deal with them in a way کہ ہمارا جو دنیا کا نظام ہے, ماحول ہے, وہ بالکل خراب سے خراب تر نہ ہو جائے. 50-60 years down the road, it will even become a more severe problem. So this is a global concern for which some agreements and efforts have been made. اب ہم ان efforts and agreements کی تنقید کرنے سے پہلے we need to know what they are, which we will do so. ابھی ہم اس کی ہسٹری کو بھی دیکھیں گے, but let me make one more point. Many of these agreements are very recent. اگر اب ہم جا کر ان اگریمنٹس کو دیکھیں گے, سب سے پہلی چیز ہمیں یہ نظر آئے گی کہ یہ اگریمنٹس جو ہیں یہ بہت ریسنٹ ہیں. مگر اگر ہم یہ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ایکسپونینشل گروتھ جو ہے ورلڈ پاپولیشن کی جس طرح ہو رہی ہے, یہ ایشو جو ہے پاپولیشن کا پریشر جو ہے, دس از آلسو ریسنٹ. پچھلے 50 سالوں سے جو ہے وہ پاپولیشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. اف یو لک ایٹ دا گلوبل ڈیموگرافک سینیریو, تو ہمیں پاپولیشن کی تعداد جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان دا لاسٹ 40 or 50 years. بٹ انفارچونیٹلی جب انڈسٹریل ریولوشن ہوئی اور جب ٹیکنالوجی استعمال جو ہو رہی ہے پچھلے 100 سالوں میں, ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے جو 60-70 سال ہیں تب تو انسانوں نے سوچا ہی نہیں, ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جی ماحول ایک ایسی چیز ہے جو ہم اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے. سو بیسکلی بین الاقوامی سطح پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پچھلے چند سالوں میں, آئی مین اف وی لک ایٹ دا ہسٹری آف انوائرمنٹل موومنٹس, وی ریئلائز کہ یہ بہت ریسنٹ موومنٹ ہے. I mean, it roughly dates back to around the 1970s. So we are talking about 3 decades. 3 decades کے اندر کم از کم سائنسدانوں نے, انوائرمنٹلسٹ نے بین الاقوامی سطح پر یہ ریئلائزیشن پیدا کر دیا کہ جی ماڈرنائزیشن کے پروسیسز جو ہیں دے آر ویری ہارمفل فار دی انوائرمنٹ, اور اس کے اثرات بھی دنیا میں نظر آنے شروع ہو گئے ہیں. بائی دا 70s اٹ واز سین کہ پھر جنگل جب کمپلیٹلی کاٹ جائیں تو وہ دے ڈونٹ جسٹ ریجوونیٹ. اگر ایک لیک جو ہے وہ کنٹامنیٹ حد سے زیادہ اس کے اندر اگر گند پھینکا جائے, انڈسٹریل پولوٹنٹس پھینکے جائیں, تو پوری لیک ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. سو آفٹر اے پوائنٹ دیر از نو ٹرننگ بیک. پھر اس لیک کو صدیاں لگیں گی, وہاں پر بارشیں ہوں گی, اور وہاں پر پھر جو ہے وہ وہاں پہ مچھلیاں جو ہیں وہ, یا جو نیچرل ماحول جو ہے اس کا آباد ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو پہلے عقل ہی نہیں تھی لوگوں میں, دے کمپلیٹلی تھاٹ کہ جی تو کو فرق ہی نہیں پڑتا. بٹ ناؤ دیر از سم کائنڈ آف اے ریئلائزیشن ان دا لاسٹ 30 years کہ نہیں جی فرق پڑتا ہے, نظر آتا ہے فرق. سو یہ اب ہم اس فرق کو جو ہے اس کی ہسٹری کو دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ ایفرٹ جو ہے, اگر ریئلائزیشن ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا گیا, اور پھر جب ہم وہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم اس کی تھوڑی سی تنقید کر سکیں گے کہ جو کیا جا رہا ہے از دیٹ انف اور ناٹ انف. سو لیٹ us now begin looking at this idea of the history of environmental cooperation کہ ماحول کے اوپر تعاون کرنے کا جو ایفرٹ ہے وہ کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا اور کیا تھا. انٹرنیشنل انوائرمنٹل لا dates back to 1972 when countries gathered in Stockholm for UN's conference on the human environment and United Nations Environment Program was formed. اب 1972 کے اندر اسٹاک ہوم میں جو ہے بین الاقوامی جو ادارہ یونائٹڈ نیشنز کا ہے اس نے ایک کانفرنس منعقد کی. اس کانفرنس کے اندر UNEP, UN کا ایک جو انوائرمنٹل پروٹیکشن کا بالخصوص ادارہ ہے اس کو فارم کیا گیا. Now this organization has done a lot. It is still trying to talk to governments. It is trying to run programs to protect the environment at the global scale across the world.
So now this idea doesn't date back to 200 years ago. اگر 200 years ago اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی تو جو انوائرمنٹ اینڈ ماحول کے بہت سارے جو ڈراسٹک اب سطح تک جو مسئلے پہنچ چکے ہیں وہ پہنچتے ہی نہ, اگر تب ہمیں اتنی پہلے ریئلائزیشن یہ ہوتی. سو دس از اے ریلیٹیولی ریسنٹ ایفرٹ 1972 میں, اینڈ تب سے جو ہے یہ آہستہ آہستہ جو ہیں معاہدے جو ہیں انوائرمنٹل لاز جو ہیں وہ بننے شروع ہوئے. At the turn of the 20th century, there were hardly any multilateral or bilateral environmental agreements. بلکہ جب اگر ہم صرف 20th century کو ہی دیکھیں, ہم 2 centuries کی بات نہ کریں, اگر ہم شروع میں دیکھیں کہ یہ جو پچھلی سینچری گزری ہے اس کے شروع میں کیا کوئی ماحولیات کے لحاظ سے کوئی بین الاقوامی سطح پر اگریمنٹس تھیں جو نظر آتی تھیں, کوئی کنسرن بین الاقوامی سطح پر تھا کہ ماحول کا مسئلہ بن سکتا ہے یا بن رہا ہے, یا ہمارے جو رہنے کے طریقے ہیں اور خوشحالی حاصل کرنے کے طریقے ہیں ان کا نیچرل ماحول پر کیا اثر ہو رہا ہے. تو وی ڈونٹ فائنڈ مچ ایویڈنس, اینڈ دیٹ از وائی وی سے کہ یہ ایفرٹس جو ہیں یہ دیز آر ویری نیو ایفرٹس, ایون دس ریئلائزیشن از ویری نیو. Prior international laws were based on the principle of unfettered national sovereignty over natural resources and absolute freedom of the seas beyond the 3-mile territorial limit. بین الاقوامی سطح پر اگر ہم سیاسی اور قانونی اگر ہم معاہدوں کو دیکھیں جو ان ایگزسٹنس تھے ایٹ دا ارلیئر پیریڈ آف دا 20th century, تو وی سی کہ بیسکلی وہی ایک جو تاثر تھا وہ چلا آ رہا تھا کہ جی ایک ملک کے اندر, ایک ملک کی باؤنڈریز کے اندر حکومت کو فل حق حاصل ہے کہ وہ جو مرضی کرے, وہ جو ملک کو جو نیچرل ریسورسز ملی ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کرے وہ حکومت کا حق بنتا ہے. وہ نیچرل ریسورسز کا حق کوئی نہیں ہے, نیچرل ماحول جو ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, حکومت جو بہتر سمجھتی ہے وہ کرے. یہ ایک بین الاقوامی سطح پر ایک یہ تاثر تھا. دوسرا تاثر یہ تھا کہ جہاں تک سمندر کے حدود ہیں وہ اگر ایک ملک جو ہے اس کے ارد گرد 3 میل کے فاصلے تک تو پانی جو ہے وہ اس ملک کا ہے, بیونڈ دیٹ سمندر کے اندر جو مرضی ہو خیر ہے, چاہے وہ آئل ٹینکرز جو ہیں وہ ان کا تیل گر جائے اس سے مرین لائف بائی دا تھاؤزنڈز افیکٹڈ ہو, ڈسٹرائڈ ہو, ڈزنٹ میٹر, دیٹس جسٹ این اکنامک لاس. International agreements which dealt with the natural environment largely addressed issues concerning boundary waters, navigation, and fishing rights along shared waterways. اب جو تھوڑی بہت ماحولیات کے لحاظ سے اگریمنٹس نظر آتی بھی تھیں بین الاقوامی سطح پر, وہ نیویگیشن کے بارے میں تھیں کہ کون سی ٹیریٹری جو ہے وہاں پر نیویگیشن باقی ممالک جو ہیں وہ کیسے اس واٹر وے کو یوز کر سکتے ہیں, فشنگ جو ہے وہ کہاں تک ہو سکتی ہے. مگر وہ اکنامک نظریے تھے یا وہ بین الاقوامی سطح پر اسٹیٹ کی سوورینٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے نظریے تھے, وہ ایکچوئل مرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں سوچا جا رہا تھا اس وقت. مقاصد ان لاز کے مقاصد were not to safeguard the natural environment. By the 1930s and 40s, conservation and preservation had emerged as conceptual approaches to natural resource management. اب 30s میں 40s میں conceptually سوچ کی سطح پر کم از کم یہ اعتراف جو تھا یہ اجاگر ہونا شروع ہو گیا کہ جی نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کو مینج کرنے کے لیے, ان کو بیسکلی پروٹیکٹ, محافظ, ان کو بیسکلی مینج کرنے کے لیے, ان کو ایک اسٹڈی مقدار میں رکھنے کے لیے وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ پریزرونگ دم. وی نیڈ ٹو تھنک کہ ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے, پریزرو کرنا چاہیے, ہمیں ان کو بیسکلی کنزرو کرنا چاہیے, ہمیں انہیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو یہ جو آئیڈیاز ہیں یہ 30s اینڈ 40s میں نظر آنے شروع ہو گئے تھے, مگر زیادہ تر خیالات کی شکل میں, not in terms of concrete action. This led
to agreements to protect fauna and flora, like the 1933 London Convention on Preservation of Fauna and Flora in their natural state. اب 33 میں ایک جو ہے وہ ایک ایفرٹ جو ہے سوچ کی وجہ سے ایک ایفرٹ جو ہے وہ انسٹیگیٹ ہوا, اور یہ کلونیل دور تھا اس وقت, 1933 کی بات ہے, اور وہاں پر یہ جو لا بنا یہ بیسکلی فوکس کر رہا تھا افریقن کانٹیننٹ پر, جہاں پر بہت سی ایگزاٹک وائلڈ لائف تھی, بہت سے ایگزاٹک پلانٹس تھے. تو یہ فونا اینڈ فلورا کے پروٹیکشن کے لحاظ سے یہ ایکٹ بنا, اور یہ ہمیں صرف ایک جھلکی نظر آتی ہے ابتدائی سطح پر, جہاں پر یہ بیسکلی ایک ایفرٹ کیا گیا کہ جی نیچرل ماحول جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور یہ افریقہ میں لاگو کیا گیا, ولایت نے لاگو کیا کیونکہ ولایت کی حکمرانی تھی اس زمانے میں, اینڈ دے وانٹیڈ to not over-exploit the magnificent wilderness of Africa. So یہ ایک ابتدائی سطح پر ایک یہ ایفرٹ 1933 میں جو ہے, جو کنسیپشول خیالات سے جو ابھرتا ہوا ہمیں انٹو ریئل لائف نظر آیا, یہ ایک سب سے پہلی مثال ہے فلورا اینڈ فلورا کی پروٹیکشن ان افریقہ. During the 1950s and early 60s, agreements governing international liability for nuclear damage were negotiated, as was the 1954 International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil. So basically, اگر ہم ٹائم وائز دیکھ رہے ہوں تو 50s and 60s میں جا کر ایک بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کے لحاظ سے جو ہے وہ تگ و دو پھر نظر آنی شروع ہوئی ہے. اینڈ آئرونکلی دس کائنڈ آف این ایفرٹ واز میڈ پاسبل بائی نیوکلیئر ویپنز, کیونکہ تب تک نیوکلیئر ویپنز آ گئے تھے, اینڈ نیوکلیئر ویپنز کو بیسکلی ان کی ڈسٹرکٹیو پاور اتنی تھی کہ وہ تو ماحول کا ستیہ ناش مچا سکتے تھے. تو نیوکلیئر سپلیجز وغیرہ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر بین الاقوامی سطح پر جو ہیں وہ ماحولیات کے ایفرٹس بھی نظر آنے شروع ہو گئے. اور ایک اور کنونشن میں نے آپ کو جس کا نام لیا ہے وہ کنونشن تھی ٹو پروٹیکٹ دا سی فرام آئل سپلیج, کیونکہ جب سمندری پانی کے اندر انٹرنیشنل واٹرز کے اندر آئل گر جاتا تھا, اٹ واز ریئلائزڈ کہ جی یہ صرف اکنامک لاس نہیں ہوتا آئل کمپنی کو, اور جہاں پر یہ آئل جانا ہے وہاں پہ انکنوینئنس نہیں ہوتی, جہاں پر آئل گرتا ہے وہاں پر مصیبت مچ جاتی ہے, سمندر کے اس حصے کے اندر مرین لائف جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. سو یہ پھر اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں نظر آنے شروع ہو گئے کہ ماحول کے اوپر تعاون جو تھے وہ بڑھنے شروع ہوئے. سو فرام دا 50s and 60s آنورڈ وی سی کے یہ ایفرٹس بڑھنے شروع ہو گئے. اینڈ 1972 پرٹیکولرلی جب UN کا ایک ادارہ بن گیا, اس کے بعد وی سی کہ پھر ہنڈریڈز آف دیز ایفرٹس have been made. We will talk about these efforts in more detail. We will also critique these efforts, and we will draw clearer linkages between the environment and international relations in the following lecture. For today, however, I am going to close this session and I will see you next time. Okay, Khuda Hafiz.